اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر آپ کے بارے میں چالیں چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو قید کر لیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، وہ چالیں چل رہے تھے اور چلتے ہیں، اور اللہ بھی اپنی تدبیر بناتا ہے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب تدبیریں کرنے والوں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ جو تقوی والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے کہ حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، صحیح اور غلط واضح ہو جاتا ہے، جھوٹ اور سچ نکھر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اب اس کی مثال ایک دی جا رہی ہے ہمیں بھی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو، اور وہ مثال وہ واقعہ ہے کہ جب مشرکین نے دار الندوہ، ان کا میٹنگ ہال تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ایک جد امجد حضرت قصی بن کلاب نے بنایا تھا کہ وہاں بیٹھ کے اچھے مشورے کیا کریں گے، لوگوں کی خیر خواہی کے، لوگوں کی بھلائی کے۔ تو وہاں مشورے ہوتے تھے، جس زمانے سے وہ بنا تھا اس زمانے سے لے کے مشورے، وہ ایک مشورہ گاہ تھی قریش کی۔ اب چونکہ یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، تو اب ابو جہل نے وہاں پہ میٹنگ بلائی، مشورہ بلایا، اور جتنے بھی رؤسائے قریش تھے ان سب کو دعوت دی کہ بھائی کس طرح ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک سکیں۔ اب جب مشورے میں سارے بیٹھ گئے، اکٹھے ہو گئے، تو اچانک دروازے کے اوپر ایک بوڑھا شخص ظاہر ہوا، اور وہ جب اس نے دستک دی تو ابو جہل نے پوچھا تم کون ہو، ہم تمہیں نہیں جانتے۔ اس نے کہا میں نجد کا رہنے والا ہوں اور نجد کا میں شیخ ہوں، مجھے پتا چلا کہ تم ایک بڑا اچھا مشورہ کر رہے ہو، تو میں نے سوچا میں بھی تمہارے مشورے میں شریک ہو جاؤں۔ تو یہ اصل میں ابلیس تھا جو ایک نجدی شیخ کی صورت کے اندر اس مشورے میں شامل ہونا چاہتا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف اسے تھی کہ میری جماعت کم ہو رہی ہے، میری پارٹی کم ہو رہی ہے، اور حضور کی جماعت بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اسے بڑی تکلیف تھی۔ تو وہ بھی آیا، جی میں مشورے میں شریک ہونے کے لیے آیا ہوں تاکہ میں بھی تمہیں کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ اب اسے بھی بلا لیا اندر، مشورہ شروع ہوا۔ ابو جہل سردار تھا، امیر تھا، اس نے پوچھا ہاں جی کیا ہونا چاہیے؟ تو ایک شخص تھا ابو البختری، اس نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے قید کر لیا جائے، اور آپ کو نہ کھانا دیا جائے، نہ پانی دیا جائے، آپ بھوک اور پیاس سے معاذ اللہ ہلاک ہو جائیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی، نہ آپ رہیں گے اور نہ آپ کی پھر دعوت رہے گی، یہ کام کیا جائے۔ تو وہ جو شیخ تھا نجدی ابلیس، وہ کہنے لگا کہ یہ کیسا مشورہ کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ ان کو تمہاری قید میں رہنے دیں گے؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ابلیس کو بھی پتہ تھا کہ صحابہ حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں، یہ اسے وہ بھی جانتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تم کتنی دیر قید میں رکھو گے، ان کے جو فدائی ہیں وہ تمہارے اوپر حملہ کر کے ان کو تم سے چھڑوا لیں، یہ مشورہ صحیح نہیں۔ پھر ایک شخص اور بولا، ابو الاسود، وہ کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کو مکہ سے بے دخل کر دیا جائے، مکہ سے نکال دیا جائے، اور جب آپ مکہ میں نہیں رہیں گے تو مکہ
کی آبادی مسلمان نہیں ہوگی اور ہمارا ہی قبضہ مکہ کے اوپر رہے گا۔ اور اس زمانے میں یہ تھا کہ جو مکہ کا سردار ہے وہ کہتے تھے یہی حق پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو گیا اس کے بعد پھر فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکہ پہ بھی قائم ہو جاتی ہے تو پھر ہمیں تو ظاہر ہے آپ کو ہی بڑا ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ ہی حق پر ہیں۔ یہ بھی ایک دلیل ان کے ذہن میں تھی۔ تو اس نے کہا مکہ سے ان کو باہر نکال دو، مکہ تمہارے پاس رہے گا، اللہ کا گھر تمہارے پاس ہی رہے گا، اور یہ جہاں مرضی جائیں لوگ ان کی دعوت کو قبول ہی نہیں کریں۔ تو وہ پھر بولا، وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، تمہیں نہیں پتا ان کی بات میں کتنی تاثیر ہے، وہ جس کو بات سناتے ہیں وہ ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، پاگل ہو۔ یہاں سے ان کو نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر جہاں مرضی جا کے اپنی دعوت پھیلائیں گے، پھر وہ باہر نکل کے کیا کریں گے، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کریں گے اور بڑا لشکر تیار کر کے تمہارے پر حملہ کر کے تمہیں مکہ سے نکال دیں گے۔ تمہارا یہ مشورہ صحیح نہیں ہے۔ پھر ابو جہل بولا آخر میں، ابو جہل کہنے لگا کہ تم دونوں نے صحیح بات نہیں کی، تم دونوں نے درست بات نہیں کی۔ ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ عرب کے اندر سے جتنے قبائل یہاں پہ ہمارے ہاں رہتے ہیں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے اور اسے کہا جائے کہ اپنے ہاتھ میں ایک بہترین تلوار رکھے، اور یہ سارے نوجوان رات کو آپ کے گھر کا محاصرہ کریں، اور جو ہی صبح آپ باہر نکلیں نماز پڑھنے کے لیے، اس وقت چونکہ معراج ہو چکی تھی، 5 نمازیں فرض ہو چکی تھیں، جب یہ نماز کے لیے باہر تشریف لائیں گے اپنے گھر سے تو کیا کرنا، سارے نوجوان مل کے آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں۔ اب ظاہر ہے جب اتنے لوگ قتل میں شریک ہوں گے تو قصاص کس سے لیں گے؟ قصاص تو لیا جاتا ہے ایک بندہ جب قتل میں شریک ہو، جب زیادہ ہوں تو پھر قصاص کس سے لیں گے؟ پھر یہی ہوگا کہ بنو ہاشم جو ہے وہ ہم سے کہیں گے جی دیت دو، تو سارے مل کے دیت دے کے معاملہ حل کر لیں گے۔ تو پھر وہ جو ابلیس تھا نجدی شیخ بن کے آیا تھا، اس نے کہا کہ اے مشورہ چنگا تے اس بندے نے، ہاں اے ہی مشورہ، وہ کہنے لگا یہ مشورہ صحیح ہے، دیکھا بالکل اس پہ عمل کرو، میرے بھی کوئی 2-4 بندے چاہیے تو میں بھی بھیج داں گا، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو پھر مشورہ پاس ہو گیا، یہی مشورہ پاس ہوا۔ اب ظاہر ہے یہ اس میٹنگ ہال میں بیٹھ کے یہ مشورہ کر رہے ہیں، ادھر اللہ بھی اپنے منصوبے بنا چکا ہے یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں اس آیت مبارکہ میں کہ یہ ادھر یہ منصوبے بنا رہے تھے اور ہم آپ کو بچانے کا منصوبہ بنا چکے تھے، اور اللہ کا منصوبہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا ایمان والوں کو، اہل ایمان کو بتایا کہ لوگ بھی اور دشمن بھی تدبیریں کرتے ہیں، لیکن اللہ کی جو تدبیر ہے وہ ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ تو پھر اسی مشورے کے مطابق نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ان کو کہا اپنی تلواروں کو تیز کر لو، تلواریں تیز کی گئیں۔ اب دیکھیں ایک ذات اقدس ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کتنے نوجوان آپ کو قتل کرنے کے لیے آ گئے۔ اب کیا ہوا، ادھر یہ منصوبے بنا رہے ہیں، ادھر جبریل آ گئے حضور کے پاس کہ جی آپ کے خلاف یہ منصوبہ بنا، آپ کے خلاف یہ پلاننگ ہوئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے جی؟ آپ ایسا کریں اپنے بستر پہ آپ نے کسی اور کو لٹا کے اور آپ نکل جائیں، ان کے بیچوں بیچ نکل جائیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے میں نکل جاؤں گا۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو فرمایا کہ آج رات تو نے میرے بستر پہ آرام کرنا اور پریشان نہیں ہونا، تمہیں یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو کافروں کی امانتیں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، یہ امانتیں جو ہیں صبح واپس کر کے تم بھی ہمارے پیچھے چلے آئے۔ تو یہ اتنے بڑے امین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو جو آپ کو مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں، آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، انہی کی امانتوں کی فکر ہے۔ یہ پیغمبرانہ اخلاق ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے کہ جو ہمارے خلاف تھوڑی سی بھی بات کر دے تو ہم جناب اس کے جان کے دشمن بن جائیں، اس کی عزت کے دشمن بن جائیں۔ یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے جو ہمارے پیغمبر نے سکھایا کہ مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں
اور فرمایا نہیں، ان کی امانتیں واپس کر کے آنی۔ اب دیکھو جو قتل کرنا چاہتے ہیں انہی کی امانتیں ان کے حضور کے پاس پڑی ہے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لٹایا اپنے بستر پہ کہ یہاں آپ آرام کرو، اور آپ نکلے گھر سے باہر، جب دروازہ کھولا تو کیا تھا، اور یہ گھر پتہ ہے کون سا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، اسی میں آپ رہتے تھے۔ اب جب آپ باہر نکلے دیکھا کہ گھر کا محاصرہ ہوا پڑا ہے، گھر کو چاروں طرف سے نوجوانوں نے گھیرا ہوا ہے، تلواریں لی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، اور وہاں سے ریت اٹھائی، اور ریت اٹھا کے مٹی اٹھا کے ایسے پھینکی ان کے اوپر، اور وہ جو مٹی تھی وہ ہر ایک کے سر میں پڑی، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے لیکن حضور کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ نے ان کو ایسا مشغول کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں، آپ ان کے بیچوں بیچ سورہ یاسین کی تلاوت پڑھتے ہوئے اپنے یار ابو بکر کے دروازے پہ پہنچ گئے، ان کو ساتھ لیا۔ ان کو پہلے سے اطلاع دے دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج رات کو نکلنا ہے، تو ان کو ساتھ لیا، اور ان کو ساتھ لے کے پھر آپ غار ثور میں پہنچ گئے۔ تو اس طرح کافروں کا سارا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے دیکھا یہ لوگ تلواریں لے کے حضور کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں، اس نے پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو آج ہم نے قتل کر دینا ہے، اور یہ جو جھگڑا ہمارے بیچ چل رہا ہے اس کو آج ہم نے ختم کر دینا ہے۔ کہتے بے وقوفو، وہ تو تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کے وہ تو نکل بھی چکے ہیں جی۔ تو پھر انہیں اپنے سر دیکھے، ایسے سروں میں دیکھا تو ہر ایک کے سر کے اندر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر کو کامیاب کیا۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، حضور کو بتایا کہ جب آپ کے خلاف کافر تدبیریں کر رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، ایک مشورہ یہ دے رہا تھا کہ حضور کو قید کر لیا جائے، او يَقْتُلُوكَ، اور یا یہ ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو مکہ سے باہر نکال دیا جائے، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، فرمایا یہ بھی چالیں چلتے ہیں، اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، اللہ بھی تدبیر کرتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے منصوبے کیسے کامیاب ہوئے، کیسے حضور یہاں سے نکلے، حضرت بکر صدیق کو ساتھ لیا، غار ثور میں پہنچے، پھر غار ثور کے اندر 3 راتیں گزاری، اور وہاں کافر غار ثور کے منہ کے اوپر پہنچ گئے۔ اور غار ثور ایک ایسی غار ہے کہ وہاں اس کے باہر کھڑا ہونے والا تھوڑا سا ایسے اندر جھانکے تو نیچے بیٹھنے والا شخص نظر آ جاتا ہے۔ اور جب ان کے قدم حضرت بکر صدیق نے دیکھے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تو پکڑے گئے۔ آگے یہ واقعہ بھی تفصیل سے آ رہا ہے، تو اللہ نے کیسے بچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیسے مدینہ منورہ بالکل سلامتی کے ساتھ پہنچایا۔ تو اللہ کے سارے وعدے سچے ہوتے ہیں، اللہ کی ہر تدبیر کامیاب ہوتی ہے، کوئی اس کی تدبیر کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کی تدبیر کے رخ کو موڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر اس کی تدبیر اگر کو کسی نے توڑ دیا تو پھر اللہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کیا ہے، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ سبق دے دیا کہ بس تم میرے ساتھ دوستی لگاؤ، پھر میں دیکھو کیسے تمہیں دشمنوں سے بچاتا ہوں، پھر کیسے میں تمہاری دشمنوں کی چالوں کو الٹا کر دیتا ہوں، میں کیسے تمہیں مشکلات سے نکالتا ہوں۔ ذرا میرے اوپر بھروسہ کر کے تو دیکھو، میرے ساتھ ذرا چل کے تو دیکھو۔ میرے ساتھ چلتے نہیں ہو، میرے اوپر بھروسہ کرتے نہیں ہو، میرے اوپر توکل کرتے نہیں ہو، اور دوسروں کے اوپر بھروسہ کرتے ہو، اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہو، پھر ڈاواں ڈور رہتے ہو، پھر گھبرا جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو۔ آؤ میرے ساتھ چل کے دیکھو، تاریخ میں پڑھ کے دیکھو کہ جو میرے ساتھ چلے، میرے راستے پہ چلے، میں نے کیسے ان کے لیے سمندروں سے راستے نکالے، میں نے کیسے ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہیں پیدا کی۔ تو اللہ ہی سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے، اللہ ہی سارے اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کریں اور مضبوط کریں،
اسی کے ساتھ دوستی کے رشتے کو مضبوط کریں جو اپنے دوستوں کو تنہا نہیں چھوڑتا، جو اپنے دوستوں کو مشکلات میں نہیں چھوڑتا، جو اپنے دوستوں کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیتا۔ ایسا دوست ہمیں دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، نہ آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہی ذات سے وابستہ ہونے کی اور اپنی ہی ذات کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔